نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ قابل احترام ناظرین، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم زندگی کے ایک اہم سوال کا جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ سوال یہ ہے کہ زندگی کی سب سے زیادہ قیمتی متاع، سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ آپ نے غور و فکر کرنا شروع کر دیا ہوگا کہ کس چیز کو ہم سب سے زیادہ قیمتی اور ویلیویبل سمجھتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ہر شخص کے لیے اس کی اپنی زندگی سب سے زیادہ قیمتی ہے، اور زندگی کی سب سے زیادہ قیمتی چیز وقت ہے۔ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے وقت کی ایک نپی تلی ہوئی میجرڈ مقدار دی ہے، جس سے آپ جتنا زیادہ فائدہ اٹھائیں گے اتنی آپ کی زندگی کامیاب ہوگی۔ اگر وقت کو آپ یوں ہی ضائع کر دیں گے یا اس کا پورا فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو کوئی آپ کی زندگی ہی ضائع ہو گئی۔ کسی شاعر نے کہا ہے، وقت کا قافلہ آتا ہے گزر جاتا ہے، آدمی اپنی منزل میں ٹھہر جاتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ آدمی آگے بڑھے، منزل مقصود کی طرف وہ جائے، سفر کرے، جدوجہد کرے، کوشش کرے، کیونکہ زندگی کو ہم وقت سے ہی ناپتے ہیں۔ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک لمحے کا فائدہ اٹھانا ہے۔ ایک ایک لمحہ ہمارا جو آخرت کا سرمایہ ہے اس میں یا تو کچھ ایڈ کر رہا ہے یا ڈڈکٹ کر رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہم کو پہلے ہی بتا دیا ہے قرآن شریف میں، ایک وقت آئے گا جب تم اپنی پوری زندگی کا حساب دینے کے لیے میرے سامنے حاضر ہوگے۔ اس وقت میں تم سے پوچھوں گا، کم لبثتم، کتنا عرصہ رہے زمین پر؟ اور تم جواب دو گے، یومن او بعض یوم فاسأل العادین۔ تم جواب دو گے، ایک آدھ دن رہے پروردگار، یومن ایک دن، اور بعض یوم یا دن کا کچھ حصہ، بس ایک دن یا آدھا دن، اتنا ہی رہے ہم زمین پر۔ فاسأل العادین، جو گننے والے لوگ ہیں، آپ کا اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، آپ کا کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ ہے، اس سے پوچھ لیجئے۔ ہمیں تو بس یوں ہی محسوس ہوتا ہے کہ ایک دن یا ایک دن کا حصہ ہی ہم زمین پہ رہے۔ ہمارے مالک نے ہم کو پہلے ہی بتا دیا ہے، قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اس طرح کی آیات آئیں۔ جب یہ لوگ قیامت میں ملیں گے تو یوں محسوس کریں گے کہ دنیا کی گزاری ہوئی زندگی تھوڑی دیر کے لیے جیسے کسی سے ملاقات کر لیتے ہیں، جان پہچان و ختم ہو جاتی ہے، اس طریقے سے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ سورہ نازیات کے آخر میں ارشاد فرماتا ہے، کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ جس دن یہ لوگ قیامت کا سامنا کریں گے، جس دن حقیقت پر سے پردے اٹھا دیے جائیں گے، جس دن آنے والے حقائق صاف صاف نظر آ رہے ہوں گے، اس دن یہ یوں محسوس کریں گے کہ زمین پر ایک شام رہے یا ایک صبح۔ جی ہاں، دنیا کی زندگی ایک صبح و شام سے زیادہ طویل نہیں ہے، اور اس کا احساس ہم کو اس وقت ہوگا جبکہ ابدیت کے دروازے کھولے جائیں گے، انفینٹی کے دروازے، اور معلوم ہوگا کہ پچھلی زندگی جو گزار کر آئے زمین پر بہت چھوٹی تھی، 60-70 سال کی تھی۔ کلم ہل بصر، آنکھ جھپکنے میں، پلک جھپکتے ہی وہ زندگی گزر گئی، اور اب جو زندگی سامنے کھڑی ہوئی ہے، جو جزا حاصل کرنے والی زندگی ہے، بدلہ پانے والی زندگی ہے، جنت کی یا جہنم کی زندگی ہے، یہ لاکھوں، کروڑوں، اربوں، بلینز اور ٹریلین سالوں کی ہے، تب ہمیں معلوم ہوگا۔ تو محترم بھائیوں اور بہنوں، صحیح جواب دیا آپ نے کہ ہماری سب سے زیادہ قیمتی متاع ہماری اپنی زندگی، اور اس قیمتی متاع کی سب سے زیادہ قیمتی چیز وقت ہے۔ اس وقت کا ایک ایک لمحہ ہمارے سامنے ایک سوال لے کر آتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس وقت کا استعمال ہم کس طریقے سے کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ہمارا رخ صحیح ہو۔ ہماری منزل مقصود اللہ تعالیٰ ہے، آخرت۔ ہماری زندگی کو گاڈ اورینٹیڈ ہونا چاہیے، آخرت اورینٹیڈ ہونی چاہیے۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا اس کا مال و متاع آخرت کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ دنیا کی زندگی ٹیپ ٹاپ اور لہو و لعب، کھیل کود سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے،
اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا کوئی عالم ہے تو آخرت کا عالم. کاش یہ لوگ اس بات کو جانتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے. آپ نے کہا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. آپ نے بتایا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. جوانی دیوانی کہتے ہیں، حالانکہ جوانی کو دیوانی نہیں ہونا چاہیے، جوانی کو سیاہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کی ساری قوتیں اپنے ہائیسٹ پوائنٹ پر ہیں. آپ جو کھاتے ہیں ہضم ہوتا ہے، جو سنتے ہیں سمجھ میں آتا ہے، جو پڑھتے ہیں یاد ہوتا ہے. ریٹیننگ کیپیسٹی آپ کی بہت اچھی ہے. آپ مقابلہ کر سکتے ہیں، آپ لڑ سکتے ہیں، آپ علم حاصل کر سکتے ہیں، آپ کما سکتے ہیں، آپ اچھل کود کر سکتے ہیں. جسمانی قوتیں ہائیسٹ پوائنٹ پر ہیں. لیکن آہستہ آہستہ جوانی کی دوپہر ڈھلنے لگتی ہے، بڑھاپے کا اندھیرا چھانے لگتا ہے. آخر جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو یہ جوانی کی ساری قوتیں ختم ہو جاتی ہیں. اب کھانا ہضم نہیں ہوتا، اب آنکھ کو ٹھیک سے نظر نہیں آتا، آپ کیا کہہ رہے ہیں ٹھیک سے سنائی نہیں دیتا ہے. آپ نے کوئی بات کہی تھی وہ ٹھیک سے سمجھ میں نہیں آئی، ذرا دوبارہ بولیے. ہاں میں نے فلاں کتاب پڑھی تھی لیکن اب مجھے کچھ یاد نہیں رہا. اب میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، کمزور ہو گیا ہوں، چل نہیں سکتا ہوں، لڑ نہیں سکتا ہوں، اب مجھے ڈر لگتا ہے، اب میں بے بسی محسوس کرتا ہوں، اب مجھے خوف، اب میرے پاس جو پیسہ ہے میں نیا پیسہ نہیں کما سکتا ہوں، اس پیسے کے کھو جانے کا اب مجھ کو ڈر ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے وہ من نعمرہ ننکسہ فی الخلق، جس کو ہم عمر میں زیادہ کرتے ہیں تخلیق میں الٹا کر دیتے ہیں. یعنی آدمی پھر بچہ ہونے لگتا ہے. بچہ ہضم نہیں کرتا کھانا، بوڑھا آدمی بھی ہضم نہیں کرتا. بچہ جو کھیل کود میں دلچسپی لیتا ہے، سنجیدہ کام نہیں لیتا، بوڑھا بھی نہیں لے سکتا ہے. بچہ کمزور ہوتا ہے، بوڑھا بھی کمزور ہوتا ہے. بچے کو بہت اونچی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، بوڑھے کو بھی سمجھ میں نہیں آتی. ہر لحاظ سے ڈاؤن فال اس کا شروع ہو جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانیت کے سچے رہبر تھے، جنہوں نے بڑی بنیادی باتیں بتائی ہم کو، انہیں بتایا کہ تم 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. اسی لیے آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ قیامت میں پوری زندگی کا جواب دینا ہوگا، اور خاص کر جوانی کا جواب دینا پڑے گا کہ جوانی کو کس طریقے سے گزارا. جوانی کھانے پینے مستیاں منانے کی چیز نہیں ہے. جوانی سوچنے سمجھنے کی چیز ہے. جوانی عقل و فہم حاصل کرنے کی چیز ہے. جوانی قبر و نظر کو پروان چڑھانے کی چیز ہے. جوانی قوت کو جمع کرنے کی چیز ہے، روپیے کو جمع کرنے کی چیز ہے، علم کو اور تقوی کو جمع کرنے کی چیز ہے، تاکہ زندگی کی آخری ساعتوں تک یہ ساری چیزیں ہمارے کام آ سکیں. دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو. بیمار آدمی ہو جاتا ہے، اس کی قوتیں کم ہو جاتی ہیں، اپنے فرائض حیات ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کر سکتا ہے. صحت بہت بڑی چیز، اسی لیے اسلام نے سب صحت کے اصول ہم کو گن گن کے بتائے. دانتوں کو یوں صاف رکھو، کھانا بہت زیادہ مت کھایا کرو، آرام اور سستی سے اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے معاذ، اللہ کے نیک بندے عیش پرست نہیں ہوتے ہیں. اسی لیے اسلام نے کہا کہ مردوں کے لیے سونا حرام ہے، مردوں کے لیے ریشم حرام ہے. عورتوں کو اجازت دی گئی، ریشم استعمال کر سکتی ہیں، سونے کے زیورات استعمال کر سکتی ہیں. مردوں کے لیے پسند کیا گیا کہ مرد سفید لباس پہنے یا بہت بھڑکیلے قسم کے رنگوں کو نہیں استعمال کریں، اور مرد جو ہے وہ قوت سے کام لے، وہ عقل سے کام لے، مرد دوسروں کو پروٹیکٹر بنے. تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، اور صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، اور صحت کی حفاظت کرو. اور اسلام کے سارے اصول، بار بار ہاتھ دھونے پر زور دیا گیا. وضو کرتے ہیں سب سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں ہم. آج کل ہندوستان میں ایک مہم چلائی جا رہی ہے، بلکہ 27 اکتوبر کو انٹرنیشنل ڈے بنایا جا گیا ابھی، کہ کیپنگ دی ہینڈس کلین، واشنگ دی ہینڈس. طرح طرح کے ایڈورٹائزمنٹس آ رہے ہیں آج کل، کیونکہ بہت سی بیماریاں گندے ہاتھوں سے، گندی چیزوں کو چھوا، ہم نے جراثیم آئے، وہ جراثیم پیٹ میں گئے، ہمارے بدن میں گئے، بیماریاں آتی ہیں. اسلام میں دیکھیے، غسل کرتے ہیں سب سے پہلے ہاتھ دھو، 5 وقت وضو کرتے ہیں سب سے پہلے ہاتھ دھو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صبح کے وقت اپنے ہاتھ دھو لیا کرو، کیونکہ پتہ نہیں رات کو جب تم سوئے تھے ہاتھ کہاں کہاں گھوم پھر رہا تھا. تو اس طریقے سے صحت غنیمت ہے. بیماری سے پہلے صحت کے اصولوں پر عمل کیا جائے، صحت سے فائدہ اٹھایا جائے زندگی کے کاموں کو کرنے کے سلسلے میں. تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ مشغولیت سے پہلے فرصت کو غنیمت سمجھو. جب ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیجئے، ذمہ داریاں ادا کیجئے، کہتے ہیں بھئی ہمیں فرصت نہیں، پڑھنے کی فرصت نہیں، قرآن شریف پڑھنے کی فرصت نہیں،
سیرت رسول کا مطالعہ کرنے کی فرصت نہیں، نماز پڑھنے کی فرصت نہیں. ابھی آپ کر کیا رہے ہیں؟ کس چیز میں مشغول ہیں آپ؟ فرصت نکالیے. دیکھیے فرصت کا تعلق اس سے ہے کہ آپ کس چیز کو کتنی اہمیت دیتے ہیں. اگر آپ قرآن کو اہمیت دیتے ہیں تو قرآن پڑھنے کے لیے آپ فرصت نکال لیں گے. اگر آپ نماز کو اہمیت دیتے ہیں تو چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے آپ نماز کے لیے وقت نکال لیں گے. آپ اگر بیوی بچوں کی تربیت کو اہمیت دیتے ہیں اس کے لیے آپ ٹائم نکالیں گے. آج دیکھیے لوگوں کا وقت کن بیکار چیزوں میں خرچ ہو رہا ہے. آدھا ایک گھنٹہ آپ ٹی وی واچ کرتے ہیں. سوچئے اس ایک گھنٹے میں میں نے کئی چینلز بدلے دیکھا, کیا مجھے حاصل ہوا؟ ایڈیٹ باکس کہتے ہیں اس کو لوگ, انٹلیکچوئلز اس کو ایڈیٹ باکس کہتے ہیں, کیونکہ اکثر چیزیں غیر ضروری ہیں, بیکار کی چیزیں ہیں. اسلام نے میوزک کو کیوں ناپسند کیا؟ میوزک کے ذریعے سے, گانے بجانے کے ذریعے سے, اس طرح کی چیزوں سے آدمی جو ہے زندگی کی سنجیدہ چیزوں سے دور چلا جاتا ہے اور غیر سنجیدہ چیزیں انہی کا شکار ہو کے رہ جاتا ہے. اس کی فکر و فہم کی قوتیں کمزور ہونے لگتی ہیں. تو یہ فرمایا گیا کہ فرصت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھو, کیونکہ بعد میں کچھ ایسی مشغولیات آ سکتی ہیں, بیوی بچوں کی مشغولیات. ایک عورت کی ابھی شادی ہوئی ہے, اللہ 1-2 سال کے لیے اسے موقع دیتا ہے, پڑھے لکھے غور و فکر کرے. پھر جب بچوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اس کو فرصت نہیں ملتی. تو فرصت جو کچھ بھی ملی ہوئی ہے وہ غنیمت ہے مشغولیت سے پہلے. چوتھی بات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ خوشحالی کو مفلسی سے پہلے غنیمت سمجھو. آج دنیا میں کیسا نظام ظلم برپا ہے, کتنے لوگ غربت کا شکار ہیں, بنیادی تعلیمات نہیں حاصل کر سکتے ہیں. تو ضروری ہے کہ ہم جو کچھ ہمیں فرصت ملی ہوئی ہے اس سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو. سورہ فاطر کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ کیا ہم نے تم کو اتنی زندگی نہیں دی تھی کہ اگر تم کوئی سبق حاصل کرنا چاہتے تو کر لیتے؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا ہر شخص کو ٹھوکریں کھانے کے باوجود بار بار سنبھلنے کا موقع ملتا ہے. اگر اس کے باوجود وہ نہیں سنبھلے تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس وہ کوئی عذر پیش کرنے کے قابل نہ ہوگا. ایک اور حدیث میں جو بخاری شریف میں آتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کو 60 سال دیے گئے اس کا کوئی بہانہ, کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا. اتنا لمبا موقع دیا گیا, اتنے اپس اینڈ ڈاؤن سے, نشیب و فراز سے تم گزرے, ٹھوکریں کھائیں, سبق حاصل کیے, دوسروں کو دیکھا, پھر بھی تم نہیں سنبھلے, تمہارا کوئی بہانہ قبول نہیں کیا جائے گا. عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے جو تاریخ سے, سماج سے فائدہ اٹھاتا ہے, اپنی عقل سے کام لیتا ہے, جو دوسروں کو ٹھوکر کھاتے ہوئے دیکھ کے خود سنبھل جاتا ہے. اور نہایت نامعقول اور احمق ہے وہ شخص کہ خود ٹھوکر کھائے, خود گرے, اس کے باوجود اپنی چال کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہو. زندگی بڑی مختصر. ایک حکایت ہے کہ نوح علیہ السلام جنہوں نے 950 سال تک اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ و اشاعت کی اور زیادہ زندہ رہے, ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے زندگی کو کیسا محسوس کیا؟ انہوں نے کہا کہ یوں لگتا ہے ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے باہر نکل گیا. زندگی اتنی ہے, زیادہ نہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا دن جس میں میں نے کوئی نئی چیز نہیں پائی, کوئی نیا اچیومنٹ نہیں کیا, کل میں جہاں تھا اس سے آگے نہیں بڑھا. جب سورج ڈوب جاتا ہے اس دن پر تو میں محسوس کرتا ہوں کہ میرا دن ضائع چلا گیا. مطلب یہ ہے کہ ہر آنے والا دن آپ کی نیکی میں, آپ کی بھلائی میں, آپ کی خوبیوں میں, آپ کی صلاحیتوں میں, آپ سماج کو جو کچھ دے رہے ہیں آپ کے دینے کی قوت میں اضافہ کرے. حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی رسول عقل و دانش کی اہم بات ہمیں سمجھاتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا کوئی ایسا دن جہاں آپ پچھلے دن سے آگے نہیں بڑھے, وہ ایسا دن ہے جو آپ نے ضائع کر دیا. ہمارے بزرگوں نے اپنے وقت کے ایک ایک لمحے کا صحیح اور پورا اور مکمل استعمال کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صاحب دانش بزرگ گزرے ہمارے چوتھے خلیفہ. وہ کہتے ہیں کہ وقت کو جو نہیں کاٹتا وقت اس کو کاٹ دیتا ہے. مطلب ہے کہ وقت کو استعمال کرو, اگر وقت کو تم نے استعمال نہیں کیا تو وقت تمہیں استعمال کر لے گا. انگلش میں بھی ایک محاورہ ہے,
Those who waste time, time wastes them. جو لوگ وقت کو ضائع کرتے ہیں وقت انہیں ضائع کر دیتا ہے, انہیں برباد کر دیتا ہے. لہذا وقت کو برباد نہیں کیا جائے, اس کے ایک ایک لمحے کو استعمال کیا جائے, اور اس کے لیے ہمیں اپنی زندگی کی منصوبہ بندی کرنی پڑے گی. آرٹ آف لائف آج کل بہت ڈیولپ ہو گیا ہے, یعنی زندگی کو کیسے استعمال کیا جائے, کیسے برتا جائے, زندگی میں زیادہ سے زیادہ خوبیاں کس طریقے سے حاصل کی جائیں, اور زندگی کو زیادہ میننگ فل, زیادہ پاورفل اور زیادہ کنسٹرکٹیو, تعمیری بنایا جائے. کیونکہ ایک ایک لمحہ جو ہم خرچ کر رہے ہیں, اگر ہم نے صحیح طریقے سے خرچ کیا تو آخرت کا جو ہمارا سرمایہ جمع ہو رہا ہے, ریزرو بینک آف آخرت میں جو ہمارا سرمایہ جمع ہو رہا ہے, اس میں اضافہ ہوگا. اور اگر ہم نے غلط طریقے سے وقت کا استعمال کیا, ہنسی مذاق میں, گپ شپ میں ضائع کر دیا, ٹی وی کے غلط قسم کے پروگرام دیکھنے میں ضائع کر دیا, گانے بجانے میں, موسیقی میں ضائع کر دیا, جناب یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ پوری قوم, ہزاروں لاکھوں کروڑوں افراد دنیا بھر میں بیٹھے ہوئے صبح سے شام تک کھیل دیکھ رہے ہیں, اتنے چھکے مارے, اتنے چوبے مارے. ابھی تفریح ہوتی ہے, تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے, اور تفریح بھی وہ ہونی چاہیے جس میں آپ کا بھی کچھ فزیکل پارٹیسپیشن ہو, کوئی جسمانی ایگزرشن آپ کا ہو. صرف آپ دیکھ کے تفریح حاصل کر رہے ہیں. یہ کیسی ہماری زندگی ہے؟ جدید تہذیب نے ہم کو کہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. تو اس بات پر ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ زندگی ایک سنجیدہ چیز, زندگی سب سے قیمتی چیز, زندگی ایک ہی بار ملی ہے, اس کا پورا فائدہ اٹھایا جائے. اپنی ذات کی تعمیر کے لیے, اپنی آخرت کے لیے سرمایہ جمع کرنے کے لیے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, قیامت کے دن سب سے زیادہ نقصان میں رہنے والوں میں وہ لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے اپنے بیوی بچوں کو ضائع کر دیا. اگر ہم سست ہیں, بچے بھی سست بنیں گے, اور بیاں بیوی لڑ رہے ہیں, بچے بھی اپنی بیویوں کے ساتھ لڑیں گے. اگر ہم غیبت کرتے ہیں, بچوں میں بھی غیبت کی صفت پیدا ہوگی. اگر ہم کنجوس ہیں, بچے بھی کنجوس بنیں گے. ہم اگر فیاض ہیں, فراغ دل ہیں, محبت کرنے والے ہیں, معاف کرنے والے ہیں, داد و دہیج سے کام لینے والے ہیں, بچوں میں بھی, خاندان میں بھی ایک چیز آئے گی. تو ایک بات یاد رکھیے کہ ہر لمحے یا تو آپ کسی سے متاثر ہو رہے ہیں, کسی کو متاثر کر رہے ہیں. متاثر ہونے والے مت بنیے, متاثر کرنے والے بنیے. آپ کا اخلاق و کردار, آپ کی قوت عمل, آپ کی پریکٹیکلٹی, آپ کا سینس آف ہیومینٹی, آپ کی صفات اتنی اچھی ہوں کہ لوگ آپ سے سبق حاصل کریں اور وہ بھی اچھے بنیں. تو سب سے قیمتی چیز وقت ہی ہے, اور زندگی کو جو میجر کیا جاتا ہے وقت کے ذریعے ہی میجر کیا جاتا ہے. ویسے بھی آدمی اگر سوچے, اگر 60 سال کی زندگی آپ نے پائی ہے تو 8 گھنٹے آپ روزانہ سوتے ہیں, 20 سال تو آپ کے سونے میں چلے گئے. کچھ چیزیں ضروری ہیں, کچھ کھانا پینا ہے, اس میں آپ کے چند سال چلے گئے. پوری زندگی کا جائزہ لیجئے, اور پھر اس کے بعد دانت صاف کرتے ہیں, فلاں کرتے ہیں, غسل کرتے ہیں, اس میں آپ کا وقت چلا گیا. تو میننگ فل کام, بامانی کام, اللہ کی رضا اور خوشنودی کے کام, انسانیت کی فلاح کے کام کتنے آپ نے کیے ہیں, کتنا آپ نے وقت گزارا ہے. جس طریقے سے آدمی اگر دیکھے تو معلوم ہوگا کہ زندگی کا زیادہ وقت تو ایسے ہی گزر گیا. جو اہل دانش ہوتے ہیں, عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, آپ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھیے, انہوں نے اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا, پلاننگ کی اس کی. دنیا کا کوئی بڑا سائنٹسٹ ہو, آئنسٹائن ہو, بہت بڑے عالم ہو, امام ابن تیمیہ ہو, اس دور کی بڑی بڑی شخصیات گزری ہیں, حسن البنا شہید ہیں, سید ابو العلا مودودی ہیں, کوئی بھی ہیں, بڑے بڑے علماء گزرے ہیں, پرائم منسٹرز گزرے ہیں. اگر آپ ان کی زندگی کا جائزہ لیں, ان کے دن بھی تو 24 ہی گھنٹے ہوا کرتے تھے, 48 گھنٹے تو نہیں تھے ان کے دن میں. ان کو بھی تو سونے کی ضرورت پیش آتی تھی. انہوں نے اپنے وقت کو ایسا کیا کہ ضروری کام کیے, غیر ضروری کام نہیں کیے. دنیا کو مینج کرنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ یو شوڈ ڈیلیگیٹ سرٹن ورکس ٹو ادرس. ہر ایک کام آپ کرنے کی کوشش کریں, چھوٹا بھی بڑا بھی, تو آپ بڑے کام نہیں کر سکیں گے. جو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں مبتلا ہوتا ہے, پھنسا ہوا ہوتا ہے, وہ زندگی کی بڑی چیزوں پر وقت نہیں دے سکتا ہے. لہذا اپنی زندگی کی ایک پلاننگ کیجئے, پہلے اپنے نظریے کو درست کیجئے. میں خدا کا بندہ ہوں, زندگی خدا کی امانت ہے, مجھے اتنا وقت اپنی ذات کی تعمیر پر, اپنے مطالعے پر, قرآن, حدیث اور سیرت اور اسلامی کتابوں کے مطالعے پر صرف کرنا ہوگا, اور اس کی پابندی کیجئے. آپ, میری بیوی بچوں کے لیے میں اتنا وقت صرف کروں گا, سماج کے لیے اتنا وقت خرچ کروں گا, کمانے کے لیے بھی میں وقت خرچ کروں گا. ہر شخص کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے, ہر شخص کی ضروریات ہیں, اس کے لیے بھی آپ کا وقت ہونا چاہیے. اس میں بھی آپ وہ طریقے اختیار کریں
جو زیادہ مفید ہوں اور ویسٹ نہیں ہو. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو فضول خرچی مت کرو. آپ کی زندگی معتدل زندگی ہو، نہ کپڑوں پہ ضرورت زیادہ پیسے خرچ کریں بھڑکدار کپڑے، نہ مکان پہ ضرورت زیادہ خرچ کریں، نہ نئے نئے گیجٹس جن کو آپ استعمال بھی نہیں کرتے، نہ ان پہ آپ پیسہ اپنا ویسٹ کریں. اپنے پیسے کو انویسٹ کریں.